اس مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، من عال جاریتین حتی تبلغا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوان ہوگی، جا یوم القیامت انا و ہوا کذا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوان ہوگی، فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ دونوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں ہم دونوں اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں قیامت کے دن میدان معاشر میں جگہ ملنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا مطلب یہ بندہ جہنم سے نجات پا گیا، سبحان اللہ، یہ جنتی بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا یہ مطلب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آل ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی۔ بعض لوگ بہنوں کو بھی بوجھ سمجھ لیتے ہیں نا گھر میں، وہ بوجھ نہیں، بیچاری کمزور ہوتی ہیں، اللہ کے بندو ان کی کمزوری کا خیال کیا کرو۔ مرد طاقتور ہے، اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نظام رکھا ہے، کمائے اپنے گھر والوں کو لا کے کھلائے۔ بچیاں ہیں، کمزور ہوتی ہیں، یہ معاشرے میں باہر اس طرح آزاد نہیں گھوم پھر سکتی، اور اگر ان کا کوئی وارث نہ ہو تو ان بیچاریوں کا جینا دوبارہ ہو جاتا ہے۔ بھائی ہیں تو بہنوں کا سہارا بنے، باپ ہیں تو بیٹیوں کا سہارا بنے، انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ خدا رب کریم جنہیں بیٹیوں سے بہنوں سے نوازتا ہے نا، وہ پروردگار اس کے ہاں رزق کے خزانے میں اتنے وسیع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ، اس نے ان کو اچھا ادب سکھایا، دین اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیاز کر دیا۔ ان کی شادیاں ہو گئی یا وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی، کہیں ٹھکانے لگ گئی، اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کی کفالت سے نکل گئی، لیکن جب تک اس کی کفالت میں تھی اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بہت اچھی ان کی پرورش کی۔ فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے تو جنتی لکھ دیتا ہے جو 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیے، انہوں نے مزید کام آسان کر دیا۔ فقال رجل، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ وَإِثْنَتَيْنِ، یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اللہ اسے جنتی لکھ دے گا؟ قال وَإِثْنَتَيْنِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر 2 کی بھی کرے اللہ اسے بھی جنتی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حتی قالوا واحدۃ لقال واحدہ، صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی جاتی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ایک کی پرورش کرے تو کیا وہ بھی جنتی ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور فرماتے کہ اگر کوئی ایک کی بھی پرورش کرے اللہ اسے بھی جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہو انسا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، فلم یعدھا ولم یہنہا، اس شخص نے اس کو نہ تو زندہ درگور کیا اور نہ ہی اس کی توہین و تذلیل کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح دی۔ ہوتا ہے گھروں میں بیٹوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور بیٹیوں بیچاروں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بڑی ناانصافی ہے کہ بیٹے کا خیال زیادہ رکھا جائے اور بیٹی کا کم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہ کیا کریں، بچیوں کا دل نہ دکھایا کریں۔ جو بچیوں کو ناراض کرتا ہے نا وہ بچیوں کو نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔
انہیں خوش کیا کریں، ان کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیٹوں پر اس کو ترجیح نہ دے، کسی کو ترجیح نہ دے، بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹی جسے آج کا جاہل انسان اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، رب نے تو اس بیٹی کو اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ قیامت کے دن یہ شخص اس بیٹی کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے۔